جا رہے تھے، عمر تھوڑی تھی، پانی سے گزرا نہ گیا، کھڑے ہو گئے، بابا جی قریب آئے، آگے کہا بیٹا کیوں ڈر گیا ہے، میں تجھے پانی پار کرا دوں؟ سبحان اللہ، کیا کہا میں تجھے پانی پار کرا دوں؟ کہا کہ جی بابا جی کروا دے۔ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، مجھے ایسے لگا جب اس کے قدم میرے سینے سے لگے تو مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے میں نے اپنے سینے پہ برف رکھ لی ہے، میرے سینے میں سکون پیدا ہو گیا، مجھے مزہ آ گیا۔ اور میں نے جب اٹھایا، میں نے ایک قدم اٹھایا تو بچے نے آواز یہ تھی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ میں نے دوسرا قدم اٹھایا، پھر آواز آئی اللہ تیری عمر دراز کرے، پھر آواز آئی اللہ تیری عمر۔ جب یہ 6 قدم میں نے اٹھا کے پانی پار کرا دیا، 6 مرتبہ یہ آواز آئی، 6 مرتبہ مجھے یہ دعا ملی اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ میں نے چھوڑا، میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ یعنی کہ کوئی داد بناتا ہے نا تو جو بڑا ہوتا ہے نا وہ چھوٹے کو دعا دیتا ہے، چھوٹا نہیں کہتا۔ یہ مجھے چھوٹا دعا دے رہا ہے اور سرکار کا چہرہ دیکھ کے ویسے وہ دیوانہ ہو گیا۔ اتنا پیارا 14ویں کی چاند طرح چمکتا ہوا چہرہ، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، بدبو نہیں، بارش ہونے کے باوجود لباس بھیگ گیا تھا، پانی سے تر ہو گیا تھا۔ اگر اکثر دیکھیں نا لوگوں کو، جب بندے بارش کے پانی میں بھیگ جاتے ہیں یا پسینہ آتا ہے، جو مزدور ہوتے ہیں ان کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے اٹھایا بچے کو، جسم بھیگا ہوا تھا، کپڑے بھیگے ہوئے تھے، لیکن جیسے جب میں نے اٹھایا تو مجھے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، مجھے خوشبو آ رہی تھی، مجھے سکون مل گیا۔ بچے کو چھوڑا، اپنا کام کیا، واپس چلا گیا۔ وہ کہتا ہے جب جب جیسے جیسے رات آتی بس میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ ہوتا، نہ دن کو سکون آتا نہ رات کو نیند آتی، بس میری نظروں کے سامنے وہ چہرہ رہتا، بس میری نظروں کے سامنے چہرہ رہتا۔ میں نے بس اتنا پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ میرا دوست سے کہیے واہ محمد، ایک اور مرتبہ کہیے واہ محمد۔ اس کا واہ محمد کا مطلب پنجابی میں یہ ہے، پنجابی میں ہم لفظ کہتے ہیں نا واہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے محمد، عربی میں کہتے ہیں یا محمد۔ واہ محمد کا مطلب ہوتا ہے اے محمد۔ جب ہم یہ کہیں گے، ہم بار بار کہیں گے نا یا محمد، تو شاید ہماری محبت کو سرکار پسند کر لے اور کہیں گے ہاں میرے مجھے بلا رہا ہے، کیا بات ہے، ہو سکتا ہے نا ہماری یہ تمنا ہے۔ تو بات یہ کر رہا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ہے، کدھر کے رہنے والا؟ میں فلاں علاقے کے، میرے دادے کا نام عبد العزیز ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، وہ فوت ہو گیا، میں یتیم ہوں، یہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، دیوانہ ہو گیا رسول اللہ کا، دیوانہ ہو گیا، رسول اللہ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، محبت کرتے کرتے اپنے علاقے میں چلا گیا، انڈیا میں پہنچا، یعنی کہ اپنے علاقے میں پہنچا تو نہ دن کو سکون ملتا نہ رات کو نیند آتی۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ اپنی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو اچانک رات کو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس بات کو اکبر وفا امام شہرانی نے لکھا، کہتے ہیں کہ وہ بابا جی اپنی چھت کے اوپر سوئے اور کیا دیکھا؟ چاند کو دیکھا کہ چاند حرکت کر رہا تھا، چاند کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 حصے ہو گئے، چاند ٹوٹ گیا، ایک حصہ اس جانب چلا گیا، ایک حصہ اس جانب چلا گیا۔ میں دیکھتا رہ گیا، میں حیران ہو گیا، میں نے کیا دیکھا؟ اب چاند ایک ادھر سے اوپر آ گیا، ایک اوپر آ گیا، چاند جڑ گیا، پہلے ٹوٹا پھر جڑ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں صبح اٹھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ رات کو چاند ٹوٹا دیکھا؟ کسی نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ وہ کہتا میں بڑا حیران ہو گیا، میں بڑا بےتاب تھا کہ چاند ٹوٹا۔ اتنے میں کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ عرب سے ایک قافلہ آ گیا۔ تاجر تھے نا اس وقت، تجارت کا نظام تھا، آج کل تو ختم ہو گیا ہے نا، آج کل جو تجارت ہو رہی ہے وہ حکومت کی نظر میں ہو رہی ہے، ویسے تو اجازت نہیں ہے کوئی چیز بھی لانے کی۔ وہ عرب سے پھر قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آیا میں گیا، اس عرب قافلے کے اندر کچھ لوگ مجھے بھی جانتے تھے۔ میں نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ جی ہم عرب سے آئے ہیں، ہم نے یہ اتنے دن پہلے ایک کام دیکھا تھا، کیا تم نے بھی دیکھا؟ اب میری بات کو ذرا غور سے سننا۔ کیا پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چاند، آسمان کا چاند ٹوٹا اور جڑ گیا، کیا تم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے یہ کام؟ انہوں نے جو بات کی ہے بات بڑی مزیدار تھی۔ انہوں نے کہا بابا تو ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ چاند ٹوٹا اور چاند جڑ گیا، تو بس یہ پوچھتا ہے، ہم نے توڑنے والے کو بھی دیکھا ہے، ہم نے جوڑنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ
ٹوٹتا ہوا بھی دیکھا ہے، ہم نے جڑتا ہوا بھی دیکھا ہے، توڑنے والے کو بھی دیکھا ہے، جوڑنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ بابا جی رتن ہندی کہتے ہیں بس اتنی بات ہو کے میں اور دیوانہ ہو گیا، میرے دل میں تڑپ بڑھ گئی۔ پہلے تو میں دیوانہ تھا اس بچے کا، اب میرے دل میں بات آ گئی چلو اس توڑنے والے کو بھی دیکھ کے آتا ہوں اور اسی بہانے سے مجھے وہ بچہ بھی مل جائے گا۔ وہ جو بچہ میں دیکھ کے آیا نا بڑا حسین و جمیل تھا، وہ بھی مجھے نظر آ جائے گا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، وقت بڑا کم ہے، میں اس کو چھوڑ کے آگے جاتا ہوں۔ وہ بابا جی کو وقت گزرا، وہاں پر تجارت کے لیے پہنچے، مکہ شریف میں گئے، لوگوں سے جا کے بات کی کہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا، چاند ٹوٹتا ہوا اور چاند جڑتا ہوا۔ یہ معاملہ آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو جہل سے ملے، ابو جہل نے کہا نہیں وہ تو میرا بھتیجا محمد تھا، اس نے جادو کیا، جادو کے ذریعے سارا معاملہ ہو گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں یہ بے ایمان ہے، یہ عداوت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، پسند نہ آیا۔ جو محبت والے جنہوں نے کہا نا ہاں ہم نے دیکھا ہے، ان کے پاس گیا، ان کے گھروں میں گیا، پتہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر رہتا تھا پہلے، اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے ہیں، اب مدینہ شریف میں ہے۔ مدینہ شریف میں پہنچ گیا بابا جی، پہنچ گیا تو رستے میں مولا علی سرکار کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ یہ بڑے مدلل صحابی سے حدیثیں بھی روایت ہیں، اور یہ صحابی جب مدینہ شریف میں پہنچے مولا علی سرکار کے ساتھ ملاقات ہوئی، سارا دل کا معاملہ بتایا۔ بتانے کے بعد مولا علی سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ ہے لیکن نام ان کا محمد ہے، جس نے یہ چاند توڑا اور چاند جوڑا اس کا نام محمد ہے۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا جس کا میں دیوانہ ہوں اس کا نام ہی محمد ہے، مجھے بتائیں اس کے باپ کا کیا نام؟ اس نے کہا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا جس کا میں دیوانہ ہوں اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اس نے کہا اس کے دادے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس کے دادے کا نام عبد المطلب ہے۔ اس نے کہا جس کا میں دیوانہ ہوں اس کا نام بھی عبد المطلب ہے۔ وہ اور دیوانہ ہو گیا، کہتا میرے دل میں محبت بڑھتی گئی، میں مولا علی کو لے کر مسجد میں چلا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں مسجد نبوی ہے، وہ رتن ہندی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں پہنچا، وہاں پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، بے شمار لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، ہر بندہ جاتا سرکار کی بارگاہ میں اپنی بات کرتا اور چلا جاتا۔ آخر پہ جا کے میری باری آ گئی، اب یہاں پر آقا کا معجزہ بھی سننا، اور جو سرکار کے علم میں غیب کے منکر ہے وہ بھی ذرا غور سے سنیں، جو نہیں ہے تو ان کو بتا دے میری بات جا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بابا رتن ہندی بیٹھا ہے، بابا جی ہیں رتن ہندی ہیں، بیٹھے ہیں مسجد میں، دل میں سوال ہے، ایک ایک بندہ سوال کرتا ہے چلا جاتا ہے، ایک ایک کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب آخر پہ اس کی باری آ گئی، مولا جی سرکار لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، وہ بیٹھا میرے نبی کا چہرہ دیکھتا رہا اور آنکھوں میں آنسو بہتے رہے، دیوانہ ہو گیا میرے آقا علیہ السلام کا۔ قریب آیا، میرے آقا سے آ کے کہتا ہے حضور کوئی معجزہ تو دکھائیں۔ میں نے بڑی باتیں آپ کی سنی ہیں، چاند ٹوٹتا دیکھا، لوگوں نے کہا کہ توڑنے والے کو بھی دیکھا، جوڑنے والے کو بھی دیکھا، وہ آپ ہیں، میں نے بھی ٹوٹتا دیکھا، جڑتا بھی دیکھا، تو معجزہ دکھائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے معجزہ اب بھی باقی ہے، وہ وقت یاد کریں جب تو اپنے کانوں سے اٹھا کے مجھے پانی کراس کرا رہا تھا، وہاں میں نے تجھے 600 سال کی زندگی دی ہے، کیا تجھے وہ معجزہ یاد نہیں ہے؟ وہ اور حیران ہو گیا، اس کو کہتا میرا ایمان مضبوط ہو گیا، واقعی جس بچے کو میں پسند کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ تو واقعی تو بچہ ہے، میری بات بھی یاد ہے۔ اور یہ کہا آقا علیہ السلام نے، فرمایا اللہ اس کی عمر دراز فرما۔ پہلے کتنی مرتبہ کہا؟ 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 6 مرتبہ کہا، پھر 7ویں مرتبہ اس وقت کہا جب مسجد نبی کے اندر وہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ساری باتیں کی۔ وہ کہتا ہے یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ جو میاں صاحب ہمارے اکثر یہ پڑھتے ہیں، وہ تختیوں والا امام حسین کی تختیوں والا معاملہ، تو سب سے آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں میں وہیں پہ بیٹھا تھا کہ اتنے میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی پاک کے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین آ گئے۔ یہ بھی بابا رتن ہندی سے حدیث روایت ہے، یہ واقعہ معروف جو ہوا نا، اس کے راوی بھی جو ہے بابا رتن ہندی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، شہزادے آ گئے امام حسن اور حسین تختیاں لے کر، کہتے ہیں نانا جی بتاؤ یہ ہماری سب سے زیادہ خوشخط تختی کس نے لکھی ہے، ہماری سب سے زیادہ اچھی لکھے جانے والی تختی کس کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا تم نے اپنے بابا علی کو نہیں دکھائی؟ نانا جی دکھائی ہے۔ نانا جی بابا جی نے کہا ہے کہ آپ کی دونوں کی خوشخط دکھائی ہے، دونوں برابر ہو۔ ماں کو نہیں دکھائی فاطمہ کو، نانا جی دکھائی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا برابر ہے، کسی اور کو حضور دکھائی ہے، لیکن کوئی ہمارا فیصلہ ہی نہیں کر رہا، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، حضور ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا نانا جی فیصلہ کیجیے۔
لیے پیارے آقا علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کہ اگر حسن کی تعریف کرتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، حسین کی تعریف کرتا ہوں تو حسن کا، یعنی کہ کیا میں کروں؟ نواسے ہیں دونوں کے ساتھ، بڑا پیار ہے میرے نبی کو۔ حیران ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کیا بات ہے؟ یا اللہ تیرا مصطفیٰ کہتا ہے حسن حسین تختیاں لے کے آ گئے ہیں، ایک تیرا شہزادہ ہے، ایک علی کا شہزادہ ہے۔ حضرت امام حسن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا فاطمہ علی یہ تمہارے بیٹے ہیں، حسن میرا اور خدا کا بیٹا ہے۔ کہ یا اللہ یہ ایک تیرا شہزادہ ہے، ایک میری بیٹی کا شہزادہ ہے، یا اللہ میں کس کے بارے میں فیصلہ کروں؟ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل یہ 7 موتی لے جا، یہ 7 موتی لے جا اور ہوا میں اچھال، جس کی تختی پر زیادہ موتی آ گئے وہ جیت گیا۔ ہوا میں موتی اچھالے گئے، تختیاں نیچے کی گئی، 3 موتی اس کی تختی پہ آ گئے، 3 موتی اس کی تختی پہ آ گئے، 1 موتی ہوا میں رک گیا۔ اللہ یہ کہتا ہے اب کس کے بارے میں امتحان ہے، اب کس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ امتحان کون کر رہا ہے؟ خدا۔ خدا کہتا ہے یا حسین کا دل ٹوٹے گا یا حسن کا دل ٹوٹے گا، کیا کرو؟ امتحان ہے، ایک کو تو برابر، یعنی دونوں کو برابر تو پہلے فیصلہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں بتائیں ہم میں سے سب سے زیادہ کس کا ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے پر کون ہے؟ 1 موتی ہوا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل کیا ہوا؟ کہ یا اللہ دیکھ رہے ہیں موتی ہوا میں رک گیا ہے، تختی پہ نہیں گرا، یا اللہ اب تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا جبریل اس موتی کو حکم دے دے 2 حصے کر کے، ایک اس کے تختی پہ آ جائے، ایک اس کی تختی پہ آ جائے۔ دونوں کی تختی پہ آدھا موتی آ گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا تمہارا دونوں کا مقام ہے۔ نہیں نانا جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں بتائیں۔ کہا کہ بابا رتن نہیں، تم ہی فیصلہ کر دے۔ بابا اب غلام ہے، وہ آقا ہے، غلام آقا کا فیصلہ کیسے کرے؟ بابا جی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے جلدی جلدی اپنے گلے سے ہار نکالے۔ بابا جی کہتے ہیں تاجر تھے نا، گلے کے اندر قیمتی ہار پہنا کرتے تھے کہ کہیں پہ جاتے ہوئے مجھے دولت کی ضرورت پڑی تو میں ایک موتی نکال کے بیچ دوں گا اور اپنا گزر بسر کر دوں گا۔ قیمتی موتی کے ہار نکالے تو ایک امام حسن کے گلے میں ڈال دیا، ایک امام حسین کے گلے میں ڈال دیا۔ کہا کہ حضور میں تو غلام ہوں آپ کا، یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری نظر میں دونوں برابر بھرا ہے، دونوں کا مقام زیادہ ہے۔ یہ وہ بابا رتن آپ فرماتے ہیں، آپ بابا رتن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی زندگی کے اندر بھی جاتا رہا، یعنی پہلے ہندو تھے، کہا کہ یا رسول اللہ معجزہ دکھائے، رسول اللہ نے وہ بات بتائی، نبی کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ جلدی کیجئے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک نے کہا کہ جا بابا آج کے بعد تیری 700 سال عمر ہے، 700 سال بابے کو عمر دی۔ اور میں یہ بھی بتاؤں تمام صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے زیادہ عمر پانے والے یہی بابا جی 700 سال کی عمر کے بابا جی رتن ہندی ہیں۔ آج ان کا مزار بٹھنڈا شہر کے اندر ہے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، سیال شریف کے تاجدار جو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا حدیث کی کتابوں میں بابا رتن ہندی کا پڑھا، میں نے کہا نام رتن ہے ہندوؤں والا، آگے ہندی بھی لکھا ہے، ہندو ہے، یہ رسول اللہ کے صحابی کیسے ہوئے؟ میں تاریخ میں پڑھ گیا، میں بٹھنڈا گیا، وہاں پر جا گیا نا مجھے لوگوں نے یہ بتایا بابا جی کی تاریخ میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی میں شادی میں بھی شامل تھا، جب ابو بکر صدیق کا دور آیا میں تب بھی شامل تھا، عمر فاروق کا دور آیا میں تب بھی شامل تھا، عثمان غنی کا دور آیا میں تب بھی شامل تھا، مولا علی کا دور آیا میں تب بھی شامل تھا۔ اور جب دور عثمانیہ آیا حضرت عثمان غنی نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا تھا نبی پاک کے دور میں، جامع القرآن کا لقب ہے نا حضرت عثمان غنی کا جامع القرآن کا لقب ہے۔ جامع القرآن کا مطلب ہے کہ آپ قرآن جمع کیا کرتے تھے، نبی پاک پڑھتے تھے، باقی صحابہ کو پتھر پہ لکھ لیتا، کوئی کھجور کیلے کے پتوں پہ لکھ لیتا۔ حضرت عثمان غنی جمع کر کے ہم نے کتاب بنائی تھی جامع القرآن، قرآن کو جمع کیا تھا، وہ جمع کیا ہوا جو قرآن ہے عثمان غنی کے دور میں بابا رتن ہندی کو عثمان غنی نے تحفے میں دیا تھا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں بابا جی کی قبر پہ گیا، میں وہاں پر جا کے میں نے وہ قرآن لیا اور قرآن سے 12.25 قرآن کا میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا ہے، وہ قرآن جو عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور نبی پاک کی نظروں سے گزرا، وہ قرآن آج بھی ان کا مزار بٹھنڈا شریف میں ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے وہ اپنا مقام پا جاتا ہے۔ اب وہ مقام ان کا تھا جن کے آپ کس سے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ آخری میری بات یہ ہے آج وقت ہمارا ہے، صحابہ نے محبت کی تو اپنا مقام پا لیا، ولیوں نے محبت کی اپنا مقام پا لیا، کوئی اجمیر میں سچ کے بیٹھ گیا، کوئی لاہور میں سچ کے بیٹھ گیا، کوئی سندھ کے اندر
وہاں پہ سج کے بیٹھ گیا، شہباز قلندر بن کے بیٹھ گیا، کوئی بات بدل میں زہد الانبیاء بن کے بیٹھ گیا، تو لوگوں آج باری ہماری ہے. ہم اگر